خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو پاسٹر یونس کا سلام۔ تو ایمان رکھتے ہیں کہ آپ سب جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، برکت پاتے ہیں، اور جب آپ کلام سنتے ہیں تو تبھی ہم بھی خوشی سے خدا کے کلام کو سناتے ہیں، اور جب کوئی کلام نہیں سنتا تو پھر کافی لوگ جو ہیں وہ ڈس ہارڈ ہو کر اس تمام ایسے کلام کو سنانا چھوڑتے ہیں۔ آپ سب سے یہی ہے کہ ضرور اس سے خدا کے کلام کو دیکھیں تاکہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، اور آپ اس میں جو لوگ گروپ کے ذریعہ سے اس ویڈیو کو کلام کو دیکھتے ہیں وہ ہمارا پیج ہے اس پر بھی وزٹ کریں، تاکہ وہاں پر نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملے جو کہ ہم خدا کے کلام کی ریکارڈنگ میں جو اپنی ویڈیو جو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ہمارے پیج پر مل سکتے ہیں۔ پاسٹر یونس قرائت کے نام سے یہ پیج ہے، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی۔ تو خدا کے کلام کو ہم اسی طریقے سے جو کہ خدا نے ہمیں ریسورس دیا ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ کر اپنی زندگی کے لیے بہتری اس میں لا سکتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جو آج کل جو بہت زیادہ جو آج دنیا کے اندر سب سے مشکل بات کیا ہے کہ لوگ اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہنسنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ بے شک ہنسنا بھی ہمارا، خوش رہنا بھی ہمارا ایک زندگی کا حصہ ہے، لیکن سب سے ضروری چیز تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم چند دنوں کے یا چند سالوں کے اس جہان میں ہیں، آخر ہمیں اس دنیا سے ایک دن کوچ کر کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی کو بہترین موڑ پر لے کر جائیں، اور کوئی بھی ایسی بات جو کہ بری چیز ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو خدا ہمیں اس کی فیور دے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو کچھ بیچتا ہے وہی اس سے کاٹنا ہوگا۔ اگر آپ اچھی زندگی کو گزارتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو یقیناً آپ بہترین اس کا پھل جو ہے وہ کاٹیں گے۔ اس لیے آپ سب سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع اور خدا تعالیٰ جو ہے آسمانی باپ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ وہ ہمارے کسی گناہ کو یا کسی ہمارے ویک پوائنٹ کو کبھی شو نہیں کرتا۔ انسان کسی کا ویک پوائنٹ، کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہو تو وہ اچھالتا ہے اسے، لیکن آپ کا اور میرا یسوع مسیح بالکل اس بات کو اچھالتا نہیں ہے، بلکہ وہ ان ساری چیزوں کو ختم کر کے وہ کہتا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آتا ہے اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نکال سکتا ہی نہیں اسے، کیونکہ وہ میرے پاس آیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس جب جاتا ہے تو وہ اپنے بدلے کے طور پر ان کو اپنے گھروں سے بھی نکال دیتا ہے اور اپنی زندگی سے بھی نکال دیتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع مسیح بہت پیار کرتا ہے، اور خدا باپ اپنے ہاتھوں پر آپ سب کی اور میری تصویر کو بنائے رکھتا ہے۔ اس لیے آج کا خدا کا کلام جو کہ آج ہم سیکھنے کو ہیں کہ پچھلے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے، پرانے اور نئے عہد نامے میں آج ہم دیکھیں گے کہ فرق کیا ہے۔ پچھلے عہد نامے میں 10 حکم جو موسیٰ کی معرفت دیے گئے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 حکم جو تھے وہ اس زندگی کے جو اس دنیا کے اندر جو رہتے ہوئے جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے وہ 10 حکم تھے،
اور وہ 10 حکم کیوں دیے گئے کہ خداوند نے آسمانی باپ نے جب نئی نئی دنیا بنی تو تب وہ حکم دیے کہ جس طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے اچھا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لالچ ماں باپ دیتا ہے. اگر کوئی برا بچہ جو ہے برے کام کرتا ہے تو اس کا ماں باپ جو ہوتا ہے، اس کا خاص باپ جو ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں تو ایسا نہیں کر، تو چوری نہ کر، میں تجھے خود وہ چیز دے دوں گا، تو کسی کے حق میں کوئی ایسی بات نہ کر، تو تجھے جو کچھ بھی چاہیے میں تجھے دوں گا، لیکن تو ٹھیک ہو جا. اور پچھلا عہد نامہ سیم اسی طرح ہے کہ جب نئی نئی دنیا بنی تو وہ اس بات کو جانتی نہیں تھی، وہ بچے تھے جس طرح کا بچہ ہوتا ہے، اور وہ سوچ سمجھ میں بچے تھے. اور خدا باپ نے کیا کیا کہ ان کو ان کے فیورٹ یعنی کہ ان کو اچھا کرنے کے لیے ایک ان کو یہ جو حکم دیے تھے کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو میں تیرے ساتھ یہ کام کروں، اگر تو میرا کہنا مانے گا تو میں تجھے یہ برکت دوں گا، میں دنیا میں تجھے سرفراز کروں گا، یعنی کہ اونچا کروں گا. یہ کیا تھا کہ وہ اس وقت وہ جو انسان تھے وہ اتنی عقل نہیں رکھتے تھے، اور خدا باپ نے ان کو بالکل جس طرح ان بچوں کو اس نے ہم پالتے ہیں اپنے، ان کو لالچ دے دے کر کہ تم ایسا نہ کرو، میں تجھے یہ چیز دوں گا، میں تجھے چاکلیٹ دے دوں گا، میں تجھے برگر دے دوں گا، میں تجھے، اور یعنی کہ جو بچے کو فیورٹ چیزیں ہیں. اس طرح پرانے عہد نامے میں خدا باپ نے یہ سارا کچھ کیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ تمام حکم جو بدنی طور پر جو اس دنیا کے اندر ہم گزارتے ہیں اپنی زندگی کو، اس کے مطابق وہ حکم تھے. اور جو انسان جو ہے وہ میچور ہوتا گیا، تھوڑا سمجھدار ہوتا گیا، نبی آتے گئے اور حکم آتے رہے، اور کلام پاک میں اگر آج ہم حکموں کے متعلق دیکھتے ہیں، گنتے ہیں، تو وہ 613 حکم جو ہیں وہ 10 حکم سے الگ ہیں. اور 613 حکم جو ہیں وہ خداوند نے اپنے نبیوں کے ذریعے آہستہ آہستہ، وہ جب تک شروع سے لے کر آخری کتاب تک، ملاکی کی کتاب تک، یہ سارے حکم آئے ہیں. اور یہ 613 حکم جو ہیں، یہ 10 حکموں کے علاوہ یہ 613 حکم ہے کہ خدا آہستہ آہستہ انسان کو میچور کرتا رہا، اور اپنے نبیوں کے ذریعہ سے اس نے حکم دیتا گیا. آخر کیا ہوا کہ ایک دن کیا ہوا کہ اس کو آپ خود انسان بن کر اس دنیا میں جب آیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے بھی جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے بھی اپنی زندگی کو گزارا، اور اپنی زندگی کو جب اس نے گزارا تو 30 سال اس نے اپنی زندگی کو جب گزارا تو تب اس نے کیا کیا کہ اس 30 سال کی گزاری ہوئی زندگی کو اپنے کلام میں اس نے شیئر کیا. اور وہ 30 سال کی سٹڈی جو تھی، جو وہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال میں سے اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح جو کرتے تھے وہی سکھاتے تھے، یعنی جو انہوں نے کیا، جو اس نے اپنی زندگی گزاری، سیم اسی طرح اس نے وہ حکم دیے کہ غصہ نہیں کرنا. پہلے جو حکم تھے، جو 10 حکم تھے، ان میں یہ چیز آئی کہ پہلے تو کہا گیا تھا کہ تو خون نہ کرنا. تو یسوع مسیح نے اپنی پہاڑی آواز میں متی 5 میں اس نے کہا کہ تو غصہ ہی نہ کرنا، یعنی خون جو کرنا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، تو پہلے وہ کام نہ کرنا جس سے خون ہوتا ہے. یعنی جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ خون کرتا ہے. اور پہلے عہد نامے میں
لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا، لیکن اب جو آج کا عہد نامہ اس کے فرق، جو آج ہمارا عنوان، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ یہ فرق کیا تھا اس میں، کہ وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، خون نہیں کرنا، یہاں پر یسوع کہہ رہا ہے غصہ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع کہہ رہا ہے کہ تو غصہ ہی نہ کرنا، کہ جب تو غصہ کرے گا تو پھر خون کرے گا، یعنی اس ساری چیز کو روک دے، یعنی تیرے اندر جب غصہ نہیں ہوگا تو خون نہیں کرے گا۔ اس طرح یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے پہاڑی آواز 5 باب میں، وہ کہہ رہا ہے کہ تو کسی عورت کی طرف بری نظر سے نہ دیکھنا، اور پچھلے عہد نامے میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کرنا، اور یسوع کہہ رہا ہے کہ تو اس کی طرف دیکھ ہی نہ، بری نظر سے دیکھ ہی نہ، تاکہ تیرے دماغ کے اندر، تیرے ذہن کے اندر یہ جو بری چیز آئے گی اس سے تو زنا کرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تو اس کی طرف دیکھ ہی نہ۔ یعنی اس نے پچھلے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں آج کیا ہے کہ پچھلے عہد نامے میں انسان جو نئے پیدا ہوئے تھے ان کو عقل اتنی نہیں تھی۔ آج انسان جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو انسان جو ہے وہ آج مچور ہو گیا اور وہ کلام کو سمجھنے لگا۔ تب خداوند نے یہ سارا کچھ جو ہے اسے چینج کر کے اس نے کہا کہ تو غصہ نہ کر تاکہ تو کسی کو قتل نہ کر دے، تو بری نظر سے کسی طرف لالچ نہ کر تاکہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو زنا کرے۔ اور تو پہلے تو دعاؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ دعا جو کرتے تھے وہ بڑی اونچی اونچی آواز میں ہل ہل کر کرتے تھے۔ آج یسوع کہہ رہا ہے کہ تو جب دعا کرے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تیری دعا ایسی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کی مانت ہیں اور یسوع جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم پاک کلام میں سے سیکھیں گے پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ خدا کے کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آج بالکل یسوع کی طرح چلتا ہوں اور یسوع کی طرح میں سارے کام کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بالکل اسی طرح جس طرح یسوع جو تھے وہ اس زندگی کو گزارتے تھے ویسی زندگی ان کی بھی ہونی چاہیے۔ کیسی زندگی تھی ان کی زندگی تو بہت اچھی تھی، ان کی زندگی تو پاک تھی۔ اس نے تو کبھی کسی عورت پر بری نظر سے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کاروبار میں کام بھی کیا تو اس کی کام میں بھی بڑی وفاداری تھی، وہ بڑائی کا کام، ترخان کا کام کرتا تھا۔ اس نے پیسے میں بھی ایمانداری کی، اس نے اپنے خاندان، اپنی ماں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے اس نے بہت اچھی زندگی گزاری۔ اور جس طرح یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بالکل اسی طرح ہوں، تو پھر اس کی زندگی بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ خدا کی کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم جس طرح زندگی گزارتے ہیں، ہمارے یسوع مسیح نے کس طرح زندگی گزاری۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات آج سیکھیں اس بات کو کہ ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ کس طرح زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے اور کس طرح ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے رسولوں کے اعمال اور اس کا 2 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دائنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ خدا کے کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔
اگر آج آپ قائم رہنا چاہتے ہیں، خداوند جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر یہاں پر آج ہم دیکھیں کہ یہاں پر داؤد جو تھا وہ پچھلے عہد نامے کا ایک خدا کا بندہ تھا، اور اسے نئے عہد نامے کی کوئی بات اس کے پاس، جو پاک روح آج ہمارے پاس ہے اس کے پاس نہیں تھا، جو آج ہمارے پاس نبیوں کا کلام ہے تب نہیں تھا۔ تب بھی وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ اور جب آپ خدا کو سامنے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یسوع جیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب آپ یسوع کو سامنے دیکھتے رہتے ہیں تو تب آپ یسوع جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو تھا اس نے یہ کہا کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، اور جب وہ خدا کو اس نے نہیں دیکھا تو اس سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا، کیونکہ خدا اس کے بالکل وہ دیکھتا تو تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اسے دیکھنا ہٹ بھی جاتا تھا، وہ اور طرف بھی نظر کرتا تھا۔ جس طرح اس نے بتسبا کے اوپر، جب وہ چھت پر ٹہل رہا تھا تو اس نے بتسبا کے اوپر نظر کی، تو تب اس نے خدا کو اپنے سامنے نہیں رکھا تھا۔ پچھلے عہد نامے میں مسئلہ تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب خداوند کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو پھر کسی بات کا جو ہے ہمیں خطرہ نہیں ہوتا۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے میرا دل خوش اور میری روح شادمان، یعنی خداوند کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہوتی ہے۔ کب شادمان ہوتی ہے؟ جب ہم خداوند کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو خداوند کو جب ہم پاک کلام میں شاگردوں کو ہم دیکھتے ہیں تو جب خداوند ان کے ساتھ تھا، یسوع مسیح ساتھ تھا، تو انہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی، اور وہ بالکل کسی چیز کی فکر نہیں کرتے تھے۔ طوفان آ جاتا تھا تو ان کو کوئی فکر نہیں تھا، یسوع ان کے ساتھ تھا۔ جب کسی کو کھانا کھلانا ہوتا تھا، یسوع نے 5000 سے 7000 لوگوں کو، 5000 کو بھی کھلایا ساتھ، تب بھی ان کو فکر نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ یسوع ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ کوئی دعا کروانے کے لیے آتا تھا تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یسوع ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ اور جب یسوع نے ان سے کہا کہ میں اب جانے والا ہوں تو وہ سب فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ جب یسوع ہمارے ساتھ تھا ہمیں تو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، ہم تو طوفان سے نہیں ڈرتے تھے، بلاؤں سے نہیں ڈرتے تھے، ہمیں کسی کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر کئی مردے کہاں پر جاتے تھے تو مردے، اگر وہاں پر مردہ ہوتا تھا تو یسوع وہاں پر زندہ کر دیتا تھا۔ یعنی ٹوٹلی ان کی زندگی جو تھی وہ بغیر کسی مصیبت اور ٹینشن کے بغیر تھی، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بڑا ایک بوجھ تھا کہ یسوع اب ہمارے پاس سے چلا جائے گا تو وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اب کیا ہوگا؟ تو پھر آخر میں یسوع مسیح نے پتہ کیا ان کو کہا؟ کلام پاک میں یوحنا 14:16 میں، 14 باب اور 16 آیت میں اس نے کہہ دیا، ان کو تسلی دے دی، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے لگے، اس سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کو اس بات کو، اس کی تسلی دے دی کہ میں اب جاتا ہوں تو تمہارے لیے دوسرا مددگار، یعنی کہ پہلا مددگار میں تھا، میں اس دنیا میں رہتا تھا، میں تمہارے ساتھ ساتھ تھا، میں تمہاری مصیبتوں کو، تمہاری ہر ایک مشکل کو ٹالنے کی قدرت رکھتا تھا، لیکن اب میں جاتا ہوں
اور تمہارے واسطے کیا کرتا ہوں کہ ایک دوسرا مددگار، ایک اور، میں تو باہر باہر تمہارے ساتھ تھا۔ داؤد کے ساتھ تو خدا باہر باہر، وہ باہر دیکھتا تھا۔ یسوع مسیح نے ایک بڑا کام کیا، اور وہ بڑا کام یہ تھا کہ پہلے اس نے کہا کہ میں تو باہر باہر ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہر جگہ پر نہیں آ سکتا، کیونکہ میں تو ایک وجود کے ساتھ ایک جگہ پر ہو سکتا ہوں، لیکن میرے یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اب میں باہر ہوں، کل تمہارے اندر ہو جاؤں گا۔ اور خداوند نے بڑا ایک اس دنیا کے اندر بڑا کام کیا کہ یسوع مسیح نے اس عہد نامے کو پورا کیا۔ وہ 10 حکم جو تھے اس دنیا کے اندر اس نے پورے کیے، اور اس نے اپنے یہ حکم دیے کہ انسان جو ہے وہ کس طریقہ سے، اب وہ مچور ہے، تب وہ بچہ تھا۔ اس لیے فرق کیا آیا کہ آج ہم فرق دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں۔ خدا کے کلام کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور خداوند نے ان کے ساتھ ایک بڑا کام کر دیا کہ وہ مددگار، وہ پاک روح جو ہمارے ساتھ ہمیشہ تک رہ سکتا ہے، وہ پاک روح خداوند نے کہا کہ اب تمہارے ساتھ وہ ہمیشہ، تم اسے اپنے ساتھ، پہلے تو آپ دیکھ سکتے تھے کہ محسوس کر سکتے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن آج خداوند آپ کے اور میرے جو ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں، ان کے بیچ میں خدا کا روح کام کر رہا ہے آج۔ اور ہم جب وہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہم جنبش نہیں کھا سکتے، ہم کسی مصیبت میں نہیں آ سکتے، ہم کسی سے نہیں ڈر سکتے۔ پہلے لوگ بدروحوں سے، شیطان سے ڈرتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایسا بڑا کام کیا ہے کہ وہ جو شیطان انسانوں کو ڈرانے والا تھا، وہ آج وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تو خدا کا روح اور خدا اس کے اندر بسا ہوا ہے، تو وہ دور دور تک بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ آج ہم سیکھ لیں کہ ہم نے خدا کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاک روح جو ہے یہ کس طرح ہمارے ساتھ آ سکتا ہے۔ آپ کو صرف اور صرف ایک بار کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا آسمانی باپ، میں اپنے آپ کو صاف کر کے تیرے پاک روح سے بھر جانا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا باپ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں پاک روح نہ دے، وہ تمہیں پاک روح دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم خدا کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر سنیں اس بات کو کہ ہم خداوند سے پیار کر کے اور اس سے توبہ کر کے اور اپنے آپ کو اس قابل بنا کے اسے کہیں کہ خدا میں تیرے پاک روح سے بھرنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ داؤد کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے رکھتا، میں اسے دیکھتا رہا، وہ دیکھتا رہا۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے لیے ایک نیا کام خداوند نے کیا ہے، وہ تو دیکھتا رہا، اور آج وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں، میں تمہارے اندر سے بات کروں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تو نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آج تو اتنا زیادہ خداوند یسوع مسیح نے آج ہمیں ایک ایسی بڑی برکت دے دی ہے، اور دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کہ اسے حاصل کر سکے۔ اسے حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یسوع کو قبول کرنا ہوگا۔ جو اسے قبول کرتے ہیں ان کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ اور جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام سے بہت ساری قومیں، یسوع نے خود کہا اپنے کلام مقدس کے اندر کہ میرے نام کے سبب سے دنیا کی ساری قومیں تم سے نفرت اور کینہ رکھیں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے منہ پر تو کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن ہمارے یسوع کے نام میں قدرت ہے کہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اور جو اسے قبول کرے گا، میں آپ سب کو، کوئی بھی آپ قوم ہے، کوئی بھی آپ ہمیں دیکھتے ہیں، جب تک یسوع کو کوئی قبول نہیں کرے گا تب تک نجات نہیں ہے، کیونکہ یسوع کا نام
کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اور اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ یسوع کے نام کا مطلب ہے نجات دینے والا، اور دنیا کے اندر کوئی نجات دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور آپ کے یسوع کے، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے اور وہی نجات دینے والا ہے، اور وہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ اور آپ کا ذہن کھولنا چاہتا ہوں کہ وہ گناہ معاف نہیں کرتا، گناہ ختم کر دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ یسوع کا نام ہے، اور وہی یسوع داؤد کہتا ہے کہ میں خداوند کو سدا اپنے سامنے دیکھتا رہا، اور آج سدا دیکھنے والی تو بات نہیں ہے، آج تو کہتا ہے کہ میں تیرے اندر ہوں، ہاللیلویہ، میں تمہارے اندر ہوں، میں تمہارے اندر ہوں گا، آج میں باہر ہوں اور کل تمہارے اندر ہوں گا۔ آج یسوع ان لوگوں کے اندر ہے جو اسے جگہ دیتے ہیں، اور جو اسے جگہ نہیں دیتے، جو اس سے کنہ رکھتے ہیں، ان کو بھی وہ کچھ نہیں کہتا۔ پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں ان کا خدا ہوں، میں خدا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور میں باپ میں اور باپ مجھ میں رہتا ہے، اور ہم، لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 70ویں باب میں لکھا ہے کہ میں اور باپ ان کے پاس آئیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، اور ضرور اس کلام کو شیئر کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تھوڑا سا نیٹ ورک کی وجہ سے کچھ حصے جو آپ نہیں دیکھ پائے، تو کوشش کریں گے کہ خدا کے اس کلام کو ہم پھر سے کسی حصے میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ سو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور جو گروپوں کے اندر دیکھتے ہیں انہیں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ضرور وہ بھی اس پیج کو جو پاسٹر یونس قرائت کے نام سے ہے ضرور وزٹ کریں، تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملے، اور خدا کے کلام کو آپ دوسروں تک ضرور اپنے سارے گروپوں کے اندر شیئر کریں، تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ اور سارے خادموں کے لیے میں روز کہتا ہوں کہ سب خادموں کے ویڈیو ضرور دیکھیں، خدا کے کلام کو ضرور دیکھیں، اور کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ان میں مل جائے گا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اور پھر ایک نئے کلام کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔